السلام علیکم دوستو، میں ہوں اقرا اور آپ دیکھ رہے ہیں اندیکھے فیکٹس۔ دوستو، موت سے اتفاق نہ رکھنے والے لوگوں نے بھی موت کا مزہ چکھ ہی لیا۔ بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے لوگوں نے خدا پہ یقین رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹیکنالوجی اور سائنس کی وجہ سے آج دنیا میں اتنی ترقی ہوئی، اس میں تو خدا کا کوئی ہاتھ نہیں۔ مگر شاید وہ یہ بات سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ یہ دنیا اور اس دنیا میں تمام تر مخلوق خدا نے ہی بنا اور خدا کی ہی وجہ سے یہ تمام سائنٹسٹ اپنا کام کر رہے ہیں۔ جی ہاں دوستو، آپ صحیح سمجھے، ہم بات کر رہے ہیں مائیکل جیکسن کی۔ مائیکل جیکسن کو دیکھ کر تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ زندگی موت کی امانت ہے۔ 150 سال کی زندگی کو دعویٰ کرنے والا شخص صرف 50 سال کی عمر میں چلا گیا۔ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا اور آخر میں قدرت کو ہی جیت حاصل ہوئی۔ اس نے پوری دنیا کے بڑے ڈاکٹرز کی ٹیم بنا رکھی تھی، یہاں تک کہ امریکہ کے ٹاپ ڈاکٹرز بھی اس میں شامل تھے۔ اگر مائیکل جیکسن کے اصل چہرے، رنگ اور جسم کی بناوٹ کی اگر بات کی جائے تو شاید آپ کو یقین ہی نہ آئے۔ یہ بالکل ہی مختلف طرح کا انسان تھا۔ کالا اور کرلی بالوں والا معصوم سا دکھنے والا یہ لڑکا، جس نے 100 طرح کی سرجریز کروانے کے بعد گورا اور ایک عجیب و غریب سا انسان بن گیا، اور اس کو اتنی زیادہ سرجریز کروانے میں 30 سال سے بھی زیادہ عرصہ لگا۔ مطلب اس نے اپنی زندگی کا آدھے سے زیادہ حصہ اپنے آپ کو خراب کرنے میں ہی لگا دیا۔ پھر خوبصورت مائیکل جیکسن اس دنیا میں آیا اور اس نے 1987 میں بیٹ کے نام سے اپنی تیسری البم کو جاری کیا۔ یہ گورے مائیکل کی پہلی البم تھی جس میں ان کا رنگ روپ سبھی تبدیل تھا۔ ہمیشہ کی طرح یہ البم بھی کامیاب ہوئی اور اس کی 3 کروڑ سے بھی زیادہ کاپیاں فروخت ہوئیں۔ وہ ملکوں میں گیا اور موسیقی کے شوز کیے۔ اس کے گائے گانے تو فیمس ہی تھے، مگر اس کے ڈانس کرنے کا طریقہ اس سے بھی زیادہ فیمس تھا۔ جیسے جیسے اسے ترقی ملتی گئی، یہ اپنے خاندان والوں سے بھی دور ہوتا چلا گیا۔ جن فیملی ممبرز کے ساتھ مل کر اس نے اپنا پہلا بینڈ بنایا تھا، ان سے ہی اب تمام تعلقات ختم کر دیے تھے اور کرائے پہ گورے ماں باپ بھی خرید لیے تھے، اور وہ تمام دوست جو اسٹرگلنگ ڈیز میں اس کے ساتھ تھے ان سے بھی دور ہو گیا، اور اس نے خود کو مشہور کرنے کے لیے ایلوس پیسلے کی بیٹی لیزا پیسلے سے شادی کر لی۔ اس نے یورپ میں اپنے بڑے بڑے مجسمے بھی لگوا دیے۔ شاید اسے لگنے لگا تھا کہ وہ خدا بن بیٹھا ہے۔ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی اس کی آخری خواہش تھی کہ وہ 150 سال تک زندہ رہے، اور وہ اپنی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے بہت ہی دلچسپ حرکتیں کرتا تھا۔ وہ رات میں آکسیجن ٹینٹ میں سوتا، جراثیموں اور وائرسوں سے بچنے کے لیے وہ دستانے پہنتا۔ اس نے مستقل طور پر 12 ڈاکٹرز کی ٹیم کو اپنے ملازموں کی طور پر رکھا ہوا تھا، جو روزانہ اس کے جسم کے ٹیسٹ کرتے تھے۔ جو وہ کھاتا تھا اس کا بھی پہلے لیبارٹری ٹیسٹ ہوتا تھا۔ مائیکل کو پورا یقین تھا کہ وہ 150 سال تک زندہ رہے گا، لیکن 25 جون 2009 کی رات کو اس کو سانس لینے میں بہت سی دشواری پیدا ہوئی، تو مائیکل کے ڈاکٹرز نے ملک بھر کے سینئر ڈاکٹرز کو جمع کر لیا اور اسے موت سے بچانے کی کوشش کرتے رہے اور ناکام رہے۔ یہ وہی شخص تھا جس نے 150 سال زندہ رہنے کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، جو زمین پر ننگے پاؤں نہیں چلتا تھا، جو کسی سے ہاتھ ملانے کے لیے دستانے پہن لیا کرتا تھا، جس کے گھر پہ روزانہ جراثیم کش ادویات کا چھڑکاؤ ہوتا تھا۔ یہ شخص صرف 50 سال کی عمر میں 30 منٹ میں مر بھی گیا۔ مائیکل جیکسن کی موت کی خبر گوگل میں 50 لاکھ لوگوں نے پڑھی، جس کی وجہ سے گوگل کا سرور بھی ڈاؤن ہو گیا، جو کہ 25 منٹ بعد آن ہوا۔ مائیکل جیکسن کی موت کے بعد ڈاکٹرز کا کہنا تھا زیادہ ڈائٹ کرنے کی وجہ سے جسم ڈھانچہ بن چکا ہے، جگہ جگہ سوئیوں کے نشان ہیں، جسم کی ہڈیاں کمزور پڑنے کی وجہ سے جگہ جگہ سے ٹوٹ بھی چکی ہیں، اور آخر وہ بھی انسان چلا گیا جو قدرت سے لڑنا چاہتا تھا۔ قدرت کی طرف سے یہ ایک اعلان ہے کہ انسان دنیا جیت سکتا ہے، قدرت سے نہیں۔ ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔